السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ 21 جمادی الاول ہے آج، اور ہے جناب 16 دسمبر۔ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے ہمارے مہینے، ہمارے اسلامی مہینے؟ نہیں پتہ ہوتا بچوں کو، ہے نا۔ میں جب اسکول میں پڑھاتی تھی نا تو بچوں کو نہیں پتا تھا، تو ہماری بک میں تھا لیکن بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا بس۔ تو پھر جب میں گئی تھی نا 2 کلاس میں بچے تھے کہ 1 میں تھے، اب یاد نہیں ہے، تو پھر میں نے ان کو کہا اسکول والوں کو کہ یہ ان کو سکھانا بڑا ضروری ہے، اسلامی مہینے بہت ضروری ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر میں نے اپنی کلاس کو سکھانا شروع کیا، اور پھر باقیوں نے بھی اپنی کلاس کو سکھانا شروع کیا۔ تو بچوں کو سکھائیں، بچوں کو اسلامی مہینے بھی سکھائیں، بچوں کو اردو کے ہند بھی سکھائیں، بچوں کو اردو ضرور سکھائیں۔ بچے اردو میں ویک ہیں، زیادہ تر بچے جو ہیں اردو میں ویک ہیں، تو بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو سکھایا جائے، ہے نا۔ اور ان کو گھر میں ایک سلیٹ لے دیں یا پھر کوئی بلیک بورڈ لے دیں، اور اس پہ کوئی نہ کوئی آپ ان کو شعر لکھ دیا کریں۔ میں تو ایسے ہی کرتی تھی، ایک شعر لکھ دیتی تھی اور لاؤنج میں اس کو بلیک بورڈ کو رکھ دیتی تھی، اور جب بچے سب اٹھتے تھے تو محاورے اور شعر جو لکھے ہوتے تھے نظر سے گزرتے تھے، اور جب نظر سے گزرتے تھے تو پھر وہ اس کو یاد بھی کر لیتے تھے۔ تو جناب یہ تو بہت ہی ضروری ہے بچوں کو سکھانا، ان کو اردو خاص طور پہ سکھانا۔ ہماری پیاری زبان ہے، ہم کیوں اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ اور ہم اگر نہیں خیال رکھیں گے تو آگے بچے بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ تو ایک تو یہ بات میں نے بہت ضروری کرنی ہے، اور دوسری میں نے آج صبح ایک اشتہار دیکھا، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، جس میں ایک خاتون اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ میں نے ہیرا چن لیا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو جب پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا نا ایڈ، اشتہار، تو میں یہ سمجھی کہ یہ جو ہے بچی کو ہی کہہ رہے ہوں گے، جیسے بچیوں کو ہی کہا جاتا ہے ہمیشہ، تم خیال رکھو، تم نے اگلے گھر جانا ہے، تم نے وہاں پر جا کر کھانا اچھے سے پکانا ہے، تم نے وہاں کا خیال رکھنا ہے، تم نے ان کا جواب نہیں دینا، ان سے بات اچھے سے کرنی ہے، اور سارے کام کرنے ہیں جو بھی کرنے ہیں، اور ہمارا نام روشن کرنا ہے۔ تو جناب کیا آدمی نہیں نام روشن کرتے؟ آدمی کو کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی کہتا پھرے ہیں اور جو مرضی کرتا پھرے۔ ایسے میرے ذہن میں آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ ساس جو ہے نا لڑکی کی، وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہارے لیے ہیرا چنا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ تعلیم کتنی ضروری ہے لڑکیوں کے لیے، عورت کے لیے۔ اب آہستہ آہستہ ہماری بچیاں تعلیم یافتہ ہو رہی ہیں، ہمارے گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم دینی چاہیے بچیوں کو، اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں ہر چیز میں بدلاؤ نظر آ رہا ہے۔ لڑکیاں چونکہ وہاں پر پہنچ رہی ہیں تو کام میں بھی ہمیں بدلاؤ نظر آ رہا ہے۔ یہ بدلاؤ جو ہے نا یہ بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اب جو اشتہار بنائے جاتے ہیں اس کمپنی میں بھی لڑکیاں آ گئی ہیں، تو پھر لڑکیوں نے جو اشتہار بنانے ہیں تو وہ بھی انہوں نے اپنے دل سے بنانے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق بنانے ہیں۔ جیسے کہ ایک اشتہار میں ہے کہ وہ ساس جو ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹی میری ڈاکٹر ہے، تھکی ہاری آئے گی تو کھانا ہم خود بنا لیتے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ ساس نہیں آ کے بنانا ہے، لڑکی نہیں آ کے بنانا ہے اور ساس نے بیٹھے رہنا ہے؟ تو ایسا تو کوئی ضروری نہیں ہے نا۔ اور ایک میں ہے کہ ساس جو ہے تو وہ اس کو لے کے جاتی ہے ہاسپٹل، کھانا لے جاتی ہے اور اس کے بچے کو سنبھال رہی ہے۔ ایک اور ہے کہ پھپھو کو دکھائیں کہ جناب ہم وکیل بن گئے ہیں اور ہماری کیا شان ہے نا۔ تو یہ چینج ہو رہے ہیں، یا پھر یہ کہ لڑکا بھی چائے بنا کے دے سکتا ہے اور جو باپ ہے وہ بھی ڈائپر چینج کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے بدلاؤ آ رہے ہیں، مجھے یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں بدلاؤ، اسی لیے کہ ہمارے زمانے میں ہمیں تو یہی بتایا جاتا تھا، اور ہمارے زمانے میں آدمی بھی ایسے ہوتے تھے، بچے کو نہیں دیکھنا، بچے کا چینج نہیں کرنا، پیمپر کو تو ہاتھ نہیں لگانا، ہائے 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 دور ہو جاؤ، بو آ رہی ہے اسے، اور تم تھکی آ رہی ہے، اگر کام کر کے آئی ہو تو کیا ہے، تم نے گھر کا کھانا بنانا ہے، تم نے بچوں کو دیکھنا ہے، رات کو بھی جاگی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہی چل رہا تھا، اور یہی ابھی بھی بہت جگہوں پہ چل رہا ہے، بہت بدتمیزیاں ہو رہی ہیں اور بہت بہو کے ساتھ اور بچی کے ساتھ برے سلوک ہو رہے ہیں۔ کام ہی چھڑا دیتے ہیں اچھے خاصے پڑھے لکھے کو، کہتے ہیں تم گھر پہ بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، تو کام تو گھر کا کرنا ہے بس صرف تم نے، ہم تمہیں لائے اس لیے ہیں، تمہیں کھانا پکانا آتا ہے نا۔ وہ پہلے انٹرویو کیا جاتا ہے اچھا سا لمبا سا کہ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے، تمہیں کیا کچھ آتا ہے گھر میں، تم سنبھالو گی نا گھر، اور آتے ساتھ ہی جو ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بدتمیزیاں بھی کی جاتی ہیں، اس کو پورے حقوق بھی نہیں دیے جاتے اور اس کو تنگ بھی کیا جاتا ہے۔
آج صبح ایک خط میری نظر سے گزرا اور جو مجھے پڑھ کے بہت تکلیف ہوئی، اور میں نے کہا کہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ ایک بچی نے لکھا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ 2 سال ہوئے ہماری شادی کو، ہمارے ساتھ ہماری نند اور اس کا میاں اور اس کے بچے بھی رہتے ہیں، اور میرا میاں ان کے سارے اخراجات پورے کرتا ہے، ان کو ہر چیز لا کے دیتا ہے، اور میرے لیے نہیں ہے کوئی بھی، نہ اس کے پاس وقت ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور جناب الماریوں میں تالے لگا کے نند کے پاس چابی ہوتی ہے، دودھ پتی لینے کے لیے بھی نند سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور میں بہت تنگ آ گئی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ گھر میں بھی میں نے نہیں بتایا، اور میاں کہتا ہے بس ایسی ہی زندگی گزارو، تو میرا تو سانس گھٹتا ہے، میں کچھ کر لوں گی، مجھے آپ لوگ مشورہ دیں۔ آپ یقین کریں یہ خط پڑھ کے میرا سانس گھٹنا شروع ہو گیا، مجھے پیلپٹیشن شروع ہو گئی، میں جھوٹ نہیں بول رہی یہ بات آپ سے۔ وہ خط لمبا اور وہ اس قسم کا تھا کہ دل میرا بڑا ہی خراب ہوا۔ تو ہم بچیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو ہیں جو بہت اچھے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، تو پھر شادی کیوں کرتے ہیں اپنے بچے کی؟ اگر آپ نے بہو کو انڈیپینڈنس نہیں دینی، اس کو اپنے پیار نہیں دینا، اس نے اپنے عزت آپ نے نہیں دینی، تو اس کو لے کے کیوں آتے ہیں؟ اپنے بیٹے کی شادی کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ لوگ بھی شادیاں کیوں کرتے ہیں مرد حضرات؟ اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو بغیر شادی کی زندگی گزار لینا، آرام سے رہیں، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ گزاریں زندگی۔ جب کسی کو لے کے آتے ہیں تو پھر یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو وہ بچی جو ہے نا، سب نے اس کو مشورے مختلف دیے ہوئے تھے، اور یہی کہا ہوا تھا کہ تم چلی جاؤ چھوڑ کے، اور اپنے ماں باپ کو بتاؤ، کسی بڑے کو بیچ میں ڈالو، لیکن بات صرف یہ ہے کہ بندے نے بدلنا کوئی نہیں ہے، وہ ویسا ہی رہے گا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ ابھی اس کا بچہ بھی نہیں ہے، 2 سال ہوئے ہیں شادی کو، تو آرام سے آپ گھر جائیں، میرا تو یہی مشورہ ہے، کیونکہ یہ بندے نے نہیں بدلنا، اور آپ کی ساری زندگی جو ہے نا، اور پھر وہ ساتھ ابیوز بھی کرتا ہے، بدتمیزی بھی کرتا ہے، بد زبانی بھی کرتا ہے، بد کلامی بھی کرتا ہے، تو پھر کیا رہ گیا زندگی میں؟ پھر تو کچھ نہیں رہ گیا۔ تو بیٹے آپ جو ہے نا اپنی زندگی نہ خراب کریں، زندگی بہت لمبی ہے، یہ جو گزارا کرنا ہے گزارتے چلے جاؤ نا، میں اب اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنی زندگی کو خود دیکھیں، اور پڑھائی لکھائی نہ چھوڑیں۔ وہ کہتی میں جاب کرتی تھی، میری جاب بھی چھڑا دی، نہیں تو میں اپنے آپ کو خود ہی سنبھال لیتی، میں اتنا کما لیتی تھی کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں۔ تو نہ مجھے وہ پیسے دیتا ہے اور نہ مجھے جاب کرنے دیتا ہے۔ عجیب و غریب انسان ہے، کس قسم کا انسان ہے؟ انسان ہے بھی کہ نہیں؟ ایسے انسانوں کو تو میں انسان نہیں کہتی ہوں، یہ تو انسان نہ ہوا۔ تو بھائی انسان کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، آپ لوگ بتائیں۔ تو بس بیٹے آپ سکون کرو، اپنے گھر والوں کو بتاؤ، اس بندے نے نہیں بدلنا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ زندگی آپ کی اپنی ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے صرف، زندگی کی کوشش کریں کہ زندگی کو جئیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ماں باپ کے لیے اور قانون تو بیوی کے لیے اور قانون۔ تو وہ کیوں رہ رہی ہے ان کے گھر میں؟ وہ بھی کما رہا ہے، بہنوئی بھی کماتا ہے، اور جو وہ نند ہے وہ جاب کرتی ہے۔ مزے کی بات دیکھیں نا ذرا، اس کو اجازت ہے جاب کرنے کی بھی، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، اس کو اپنے گھر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے ماں باپ کے پاس۔ نند یہاں رہ رہی ہے اپنے میاں کے ساتھ پورے دھڑلے سے، لیکن اس کو اجازت نہیں ہے۔ کتنا ظلم ہے، کتنا زیادہ ظلم ہے۔ تو یہ ظلم کر کے کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا؟ نہیں جانا۔ مجھے لگتا ہے یہ لوگ سوچتے ہیں ہم نے نہیں جانا، پورے گھر والے یہی سوچ رہے ہیں نا، کوئی تو ساتھ دے نا اس بچی کا۔ بچی نظر نہیں آتی کسی کی بچی؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے۔ بس چلیں جی، بہت ہی سیریس کنورسیشن ہو گئی تو کیا کریں پھر، سیریس باتیں ہیں تو پھر اس کے ساتھ سیریس رویے ہی ہونے چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو بس خوش رہیں، پلیز بچیوں کا خیال رکھیں، جن کو گھر میں لے کے آتے ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو ہر طرح سے آزادی دیں۔ بچیاں تو خیال رکھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں نہیں رکھیں گی؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔